کراچی کے شاپنگ مال میں 11 زندگیوں کا چراغ گل کرنے والی آتش زدگی کا مقدمہ درج۔ سرکار کی بدعیت میں درج مقدمے میں مال انتظامیہ، بلڈر، نقشہ منظور کرنے والا آفیسر اور فائر بریگیڈ کے ساتھ کے الیکٹرک بھی نامزد۔ مقدمے میں قتل بسبب لاپرواہی، نقصان رسانی کی دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق عمارت کا نقشہ غیر قانونی طریقے سے منظور کیا گیا۔ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات اور ہنگامی اخراج کا راستہ نہیں تھا کہ الیکٹرک اور فائر بریگیڈ نے ناقص میٹیریل کے باوجود این او سی جاری کیا۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی سے جاں بحق 28 سالہ سافٹ ویئر انجینئر شاہ زیب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لیاقت آباد کے رہائشی شاہ زیب کی آئندہ ماہ شادی طے تھی۔ واقعے کی رات شاہ زیب کی چھٹی تھی۔ شاہ زیب دفتر سے فون آنے پر عرض صبح 4 بجے بدقسمت شاپنگ مال پہنچا تھا۔ والد نے شاہ زیب کو اتنی رات دفتر جانے سے روکا تھا۔ شاہ زیب کی گھر سے روانگی کے 2 گھنٹے بعد ہی شاپنگ مال میں آگ لگنے کی اطلاع پہنچ گئی۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کی کوششوں کے باوجود لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پنجاب میں لاہور سمیت 6 اضلاع میں آج مکمل لاک ڈاؤن۔ لاہور کی مال روڈ ٹریفک کے لیے بند، صرف سائیکل یا پیدل سفر کی اجازت۔ مختلف اضلاع میں کہیں احکامات کی پابندی، کہیں خلاف ورزی۔ فیصل آباد میں تاجروں کا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دکانیں بند کروانے کے خلاف گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خبردار کیا کہ دکانیں کھولنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی سے تھر تک زینی سندھ میں جاڑے کی پہلی بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج کراچی میں مزید بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ سڑکوں پر سفیدی چھا گئی۔ چھاچڑوں میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ 100 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں۔ بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، سانگھڑ اور شہید بے نظیر آباد میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ میں دسمبر میں بھی بارش کے 1-2 سپیل آئیں گے۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد ہیسکو کا نظام درہم برہم۔ 13 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ حیدرآباد میں گزشتہ رات 2 بجے بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی معطل ہوئی تھی۔ ترجمان ہیسکو کے مطابق 40 فیڈرز پر بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ہیسکو ریجن میں بارش کے باعث 286 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی معطل۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں مسلسل 12ویں دن 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کے کیس سے متعلق نیب کی تفتیش جاری۔ نیب کی 3 رکنی ٹیم آج چھٹی کے روز بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود۔ نیب کی دوسری ٹیم بھی پہنچ گئی۔ قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں عمر کر رہے ہیں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کا تیسرا دن۔ آج رہائی کے منتظر یرغمالیوں کی فہرست اسرائیل کو فراہم کر دی گئی۔ دوسرے روز حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 تھائی شہریوں کو رہا کیا۔ رہا کیے گئے اسرائیلیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل۔ اسرائیل نے بھی 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ فلسطینی قیدیوں میں 33 بچے اور 6 خواتین شامل۔ معاہدے کی خلاف ورزی اور شمالی غزہ امدادی سامان نہ پہنچنے دینے پر حماس نے یرغمالیوں کی رہائی روک دی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ سے جنوب کی طرف جانے والوں کو چیک پوائنٹ پر گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی، مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری۔ جنین میں حملہ کر کے 4 فلسطینی قتل کر دیے۔ گھر کے باہر کھڑے 25 سال کے فلسطینی ڈاکٹر کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا۔ رام اللہ میں بھی 1 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک 52 بچوں سمیت 230 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں قتل فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہے۔ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اخبار کے مطابق غزہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں اسرائیل کے غزہ پر برسائے گئے 90% بم 1 سے 2000 پاؤنڈ وزنی تھے۔
سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے بعد فہرست سے نکال دی گئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس پر سماعت 28 نومبر کو ہونی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ سماعت سے 3 دن قبل جواب اور اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت تھی۔ دو 2018 کے الیکشن سے پہلے بننے والی بلوچستان عوامی پارٹی کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال سمیت باپ کے 8 ارکان نون لیگ اور 2 پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ سردار صالح بہتانی کی قیادت میں اب صرف 13 سابق ایم پی ایز رہ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے آج دوبارہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ صوبے بھر سے 40,000 سے زائد طلبہ امتحان میں شریک۔ طلبہ کی دوبارہ ایم ڈی کیٹ لینے پر حکومت پر سخت تنقید۔ تیاری کے لیے مناسب وقت نہ دینے کی بھی شکایت۔ کہا حکومت نقل کرنے والی مافیا کی بجائے طلبہ کو سزا دے رہی ہے۔ گزشتہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ بلوٹوتھ ڈیوائس اسکینڈل کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا، جس میں 219 امیدوار نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا گورکھ ہل پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کا نوٹس۔ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ فنڈز کا غلط استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گاڑیوں اور پیٹرول کے استعمال میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ 18 ڈرائیورز پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ 140 ملازمین ہیں لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ریزورٹ میں 12 باورچی رکھے گئے۔ پروجیکٹ کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ ڈائریکٹر کو وضاحت دینے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیدیاں اور کیولری انڈر پاسز کا دورہ۔ سائیڈ روڈز کا کام مکمل نہ ہونے پر ایل ڈی اے پر ناراضی کا اظہار۔ کہا سائیڈ روڈز کی تکمیل کے لیے 25 نومبر ڈیڈ لائن مقرر کی گئی، کام مکمل کیوں نہیں ہوا؟ ڈی جی ایل ڈی اے آئندہ 4 روز میں کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ برطانیہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ۔ لندن میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ عارضی جنگ بندی مستقل کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت کرنے پر آسٹریلیا میں نائب وزیر اعظم کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے دفتر کی دیواروں کھڑکیوں پر فلسطینی پرچم چسپاں کر دیے۔ ٹوکیو میں مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور فلسطین آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے۔ دو 2016 سے اسرائیل میں قید اسرا جابس بھی رہائی پانے والی فلسطینی خواتین میں شامل۔ اسرا کی کار میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تو اس کا جسم جھلس گیا۔ درخواست کے باوجود طبی امداد نہ دی گئی۔ اسرائیلی فورسز نے حملے کی سازش کا الزام لگا کر گرفتار کیا۔ رہائی سے پہلے اسرائیلی فورسز کا اسرا کے گھر کا گھیراؤ لوگوں کو جمع ہونے سے روک دیا۔ مسعود الجبالی کو 8 سال بعد رہائی ملی۔ 16 سال کی عمر سے اسرائیل میں قید ملک سلمان بھی 8 سال بعد رہا۔ ایران نے بھی افغان تارکین وطن کے لیے سخت اقدامات شروع کر دیے۔ افغان میڈیا کے مطابق ایران سے بے دخل کیے گئے افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود انہیں ایران سے نکال دیا گیا اور ایرانی اہلکاروں نے کچھ افغان شہریوں کے پاسپورٹ اور ویزا پھاڑ کر زبردستی بے دخل کیا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں سرنگ حادثہ۔ 12 نومبر سے سرنگ میں پھنسے 41 افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مزید مشکلات۔ سرنگ کے اندر ڈرل ٹوٹنے سے ریسکیو کا عمل 4 سے 5 روز کی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ریسکیو حکام کا ہاتھ سے ہی کھدائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ سرنگ میں پھنسے افراد کو آکسیجن، خوراک اور دیگر اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں۔
پشاور کی تاریخی مسجد محبت خان کی تزئین و آرائش کا کام 6 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مسجد کی مرمت و تزئین و آرائش کے لیے 2014 کے بجٹ میں 5 کروڑ روپے مختص کیے تھے، تاہم فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث اس تاریخی مسجد کی تزئین و آرائش کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ شاندار تاریخی مسجد 1630 اور 1660 کے وسط میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے گورنر محبت خان نے تعمیر کرائی تھی۔ مسجد آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ والد کا سایہ سر پر نہیں، بھائی پولیو کا شکار اور ماں ضعیفی سے لاچار، مگر اسلام آباد کی بہادر شامیر کے حوصلے بلند۔ ماں اور بھائی کو پرسکون زندگی فراہم کرنے کی خواہش لیے شامیر ہر روز مردانہ روپ دھار کر محنت مزدوری کے لیے نکلتی ہے۔ گھر چلانے کی خاطر شامیر نے اینٹیں بھی اٹھائیں، رنگ و روغن بھی کیا۔ شامیر کی حکومت سے روزگار کی فراہمی کی درخواست، کہا کہ حکومت روزگار کا بندوبست کر دے تو وہ بھائی کا علاج اور ماں کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گی۔ بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات سکھ یاتریوں کی ننکانہ آمد جاری۔ 2800 سے زائد بھارتی سکھ یاتری بھی تقریبات میں شریک۔ گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ آج گردوارہ سچا سودا میں ماتھا ٹیکی کی رسم ادا کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں زپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ سفاری پارک کی جھیل کے اوپر سے گزرنے والی یہ کراچی کی پہلی زپ لائن ہے۔ اسی پارک میں ڈائنو سفاری پارک بنا چکے ہیں۔ ایسی سہولتیں دیں گے کہ اہل کراچی کو دبئی یا تھائی لینڈ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سفاری پارک میں گھڑ سواری کا بھی سلسلہ جلد شروع کیا جائے گا۔ میئر کراچی نے خود زپ لائن ایڈونچر سے لطف بھی اٹھایا۔ کراچی میں 5ویں ادب فیسٹیول کا آج آخری روز۔ دی ریئلٹی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہونے والی نشست میں ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ سامعین نے عرفان حیدر، بینا شاہ اور رابیل وڑائچ کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لی۔ امور خارجہ پر ہما بقائی کی کتاب پر بھی گفتگو ہوئی۔ دھاگا مہنگا ملتا ہے لیکن پھر بھی اسی بڑا کا بھی اتنی زیادہ قیمت اس کی پھر بھی نہیں ہو سکتی جس طرح ملنی چاہیے۔ اسی دھاگا بازاروں بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے، بڑاوی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی شالز کی الگ ہی پہچان، ثقافت کو زندہ رکھنے میں خواتین کا اہم کردار۔ گھروں میں شال کی تیاری میں 10 سے 20 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ محنت کے مقابلے میں آمدن برائے نام، زیادہ منافع دکانداروں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ قابل اعتماد رشتہ ایپ دل کا رشتہ ہر پر جہیز کی برائی کے خلاف نئی مثال قائم ہو گئی۔ ایپ کے ذریعے ہوئی شادی میں دلہن کے بجائے ملتان میں رہنے والے دولہا ثاقب کی طرف سے جہیز لایا گیا۔ زندگی کی نئی اننگز شروع کرنے والے امام الحق کا اپنی جیون ساتھی کے ساتھ فوٹو شوٹ، دلہن کے لیے خود بھی 2 بول گائے۔ آج ولیمے کی تقریب ہوگی۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف دلہن برا کر گھر لے آئے۔ بینڈ باجے کے ساتھ بارات پھول نگر میں واقع آبائی گھر سے نارووال گئی تھی۔ ولیمہ آج پھول نگر میں ہوگا۔ سوابی سے دولہا اپنی دلہنیاں لینے ہیلی کاپٹر میں پشاور پہنچ گیا۔ نچینی بالا میں دلہن کی رخصتی ہیلی کاپٹر میں ہوئی۔ دولہا نے دلہن کی ہیلی کاپٹر میں جانے کی خواہش پوری کر دی۔